السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے کیراٹ پورہ علاقے سے فرقہ وارانہ تشدد کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ شرپسندوں نے کچھ نجی اور پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا ہے۔ اورنگ آباد کے پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وہ اس معاملے پر رکن اسمبلی امتیاز جلیل کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے عادی افراد نے دہشت پیدا کر دی ہے، جبکہ پولیس جائے وقوع پر تاخیر سے پہنچی، کوئی اعلیٰ افسر وہاں نہیں پہنچا تھا۔ انہوں نے اس واقعے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا موٹر سائیکل کو لے کر شروع ہوا تھا، بعد میں تنازع بڑھ گیا اور نعرے بازی ہوتے ہی دونوں گروپ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ مندر کے سامنے کھڑی پولیس کی گاڑی کو شرپسندوں نے آگ لگا دی۔ ہجوم کسی کی سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر میں پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی، لیکن لوگوں نے پتھراؤ کیا اور گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے، جس کے نتیجے میں پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کی۔ بعد ازاں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ فی الحال صورتحال قابو میں بتائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک میں بڑھتی اشتعال انگیز تقاریر اور بیانات کے معاملے میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہمیں اقدامات بھی فیصلہ کن انداز میں ہی کرنے پڑیں گے۔ بینچ نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں اس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جس لمحے سیاست اور مذہب کو الگ کیا جائے گا، نفرت انگیزی بند ہو جائے گی۔ بینچ نے نفرت کے خلاف کارروائی نہ کر پانے والی مہاراشٹر حکومت کے لیے انتہائی سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں ناکارہ ہو گئی ہیں، انہی کی وجہ سے نفرت کو شہ مل رہی ہے۔ انہوں نے سیاستدانوں پر شدید طنز کستے ہوئے کہا کہ اس ملک میں نفرت بڑھنے کی وجہ سیاستدان ہی ہیں جو سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ وہی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات کے تناظر میں بینچ نے پنڈت جواہر لال نہرو اور اٹل بہاری واجپئی کا نام لے کر کہا کہ جب وہ تقریر کرتے تو دیہی علاقوں سے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ اب جن لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں۔ وہیں بینچ نے کہا کہ اس ملک کے شہریوں کو حلف لینا چاہیے کہ وہ دوسروں کی تذلیل نہیں کریں گے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ نفرت انگیز تقاریر کا استعمال لعنت کا ایک شیطانی چکر ہے جو حکومتوں کی بروقت کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے جاری ہے۔ بینچ دراصل کیرل کے شاہین عبداللہ کی طرف سے مہاراشٹر حکومت کے اہلکاروں کے خلاف ایک توہین آمیز درخواست کی سماعت کر رہی تھی کہ وہ واقعات کے ایک سیریز میں نفرت انگیز تقاریر کی تحقیقات کرنے میں ناکام رہی۔ بتا دیں کہ مہاراشٹر میں حالیہ دنوں میں کئی ریلیاں منعقد کی گئی تھیں، جس میں ہندوتوا شرپسندوں کی جانب سے کھل کر مسلم مخالف بیان بازی کی گئی، اور اس میں حیدرآباد سے بی جے پی رہنما ٹی راجا سنگھ کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شاہی مسجد عیدگاہ شری کرشن جنم بھومی سے متعلق ایک معاملے میں عدالت نے سماعت کی، جس کے بعد ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ عدالت نے شاہی مسجد عیدگاہ کے سروے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ مسلم فریق نے ہندو فریق کے دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ وہیں معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 17 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب مسلم فریق نے ہندو سینا کے وکیل کی طرف سے کیے گئے امین سروے کے دعوے کو گمراہ کن اور ہوا بازی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے شاہی عیدگاہ کے سیکریٹری اور ایڈوکیٹ تنویر احمد کا کہنا تھا کہ ابھی تک امین سروے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا ہے۔ وہیں دوسرے وکیل نیرج شرما نے بھی دعویٰ کیا کہ حکم امین پروانہ کے لیے دیا گیا ہے، سروے کے لیے نہیں۔ یہ حکم انہیں سنے بغیر دیا گیا ہے، اس لیے وہ جمعرات کو عدالت کھلنے پر اسے چیلنج کریں گے۔ دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں شری رام پرتما یاترا اور تراویح کی نماز منعقد کرنے کی اجازت دینے سے وہاں کے پولیس نے انکار کر دیا ہے۔ دراصل گزشتہ سال ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران جہانگیر پوری میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ گزشتہ سال 16 اپریل کو ہنومان جینتی کے جلوس کے دوران علاقے میں دو برادریوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی، جن میں لوگوں نے ایک دوسرے پر پتھر، اینٹیں اور بوتلیں برسائی تھی۔ کئی دنوں تک وہاں کے حالات کشیدہ بھی رہے تھے۔ حالانکہ پولیس نے کہا تھا کہ فسادات پہلے سے منصوبہ بند تھے۔ ایک سرکاری حکم میں اے سی پی ہیڈ کوارٹر شمال مغربی دہلی نے ہندو مذہبی رہنماؤں کو مطلع کیا کہ 30 مارچ کو رام نومی تہوار منانے کے لیے شری رام بھگوان پرتما یاترا منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ڈی سی پی نارتھ ویسٹ کے دفتر سے ایک اور حکم جاری کیا گیا ہے، جس میں مسلم مذہبی رہنماؤں کو مطلع کیا گیا ہے کہ امن و امان کے مسائل کی وجہ سے
پریتم پورا پارک میں رمضان کے دوران اجتماعی نماز کا اہتمام کرنے کی ان کی درخواست پر بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راجستھان کے ہائی کورٹ نے جے پور سلسلہ وار بم دھماکوں کے کیس میں تمام 4 قصوروار نوجوانوں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے زبانی حکم نامے میں تمام ملزمین کو جیل سے فوراً رہا کیے جانے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ معذرے کے اس اہم فیصلے پر اپنے اطمینان و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ قانون و انصاف کی جیت ہے اور ان متعصب ایجنسیوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو غیر جانبدارانہ تفتیش کی جگہ بے گناہوں کو جیلوں میں ڈال کر نہ صرف اپنی پیٹھ تھپتھپاتی ہیں بلکہ بے ساختہ سے یہ دعویٰ کر دیتی ہیں کہ ہم نے اصل مجرموں کو پکڑ لیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ان ایجنسیوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد معاملوں میں ان متعصب ایجنسیوں کا دوہرا کردار اجاگر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اول دن سے ہی یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ جب تک پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کی جواب دہی طے نہیں کی جائے گی اسی طرح بے گناہوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ ترنت ہم پڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے بجلی اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی جبکہ کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 15% کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں ماہ اپریل میں 20% کمی کی جائے گی۔ وہیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ حکومت کم از کم اجرت میں سال کے وسط میں اضافے کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ترکی 14 مئی کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مصر سے تعلق رکھنے والی خاتون ہبہ مصطفیٰ عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبے کے سامنے دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئی۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق مصری خاتون کو روزے کی حالت میں عمرے کی ادائیگی کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا اور ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں زائرین مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔